अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में ऑन एयर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को एक सेक्शन 324 के मुतालिक बताऊँगा कि 324 का सेक्शन कौन सा सेक्शन है और इसमें जो है ना ज़मानत है या नहीं है, या ये किस टाइम जो है ना ये लागू होता है। जब किसी बंदे पर कोई एक शख्स दूसरे से लड़ाई करता है और उसको लड़ाई के दौरान किसी भी हथियार से उस पर फायर करता है और वो जो है ना इत्तेफाकी तौर पर बच जाता है, तो ये सेक्शन उस टाइम लागू होता है। और ये इसका मतलब ये है कि इरादे कत्ल यानी एक बंदा दूसरे पर वार करता है वो किसी वेपन से और उसको गोली नहीं लगती या वो ज़ख्मी हो जाता है, जिस्म के किसी भी हिस्से में उसको गोली लग जाती है, तो ये और वो बंदा बच जाता है, यानी वो जान उसकी नहीं चली जाती और वो बच जाता है, तो इस पे जो सेक्शन लगेगा वो 324 का लगेगा, इरादा कत्ल का। यानी वो बंदा जिसके ऊपर हमला हुआ है, तो जिसने हमला किया है उस पे FIR में 324 का दफ़ा जो है ना लगेगा। अगर उसको इंजरी आई है सीने में या हाथ में या जिस्म के किसी और पार्ट्स पर, तो फिर वो अलग उसके जो है ना सेक्शन अलग होंगे उस इंजरी के मुतालिक। लेकिन 324 चूँकि इसने उस पर फायर किए हैं जान से मारने के इरादे से, तो इसलिए ये सेक्शन भी लगेगा। और अगर जवाबदार एक से ज़्यादा हो तो 34 PPC का भी इसमें इजाफा होगा। बाकी अगर उस बंदे को इंजरी आई है और वो जाके उसका मेडिकल होता है और जो MLO होता है वहाँ का अस्पताल का, वो रिपोर्ट देता है, जो फाइनल मेडिकल रिपोर्ट में ये आ जाता है कि ज़ख्म कितना गहरा है और ये कौन से उसमें आता है, तो उसके मुताबिक फिर वो उसमें सेक्शन डालता है। उस मेडिकल रिपोर्ट में बाकायदा वो मेंशन करता है कि ये जो इंजरी आई है ये इतने सेंटीमीटर है और ये गोली उसको कितनी वो करीब से लगी है और दिल से या उसके सीने से जो है ना कितना उसका जो है ना नुकसान हुआ है, तो उसमें इसका ज़िक्र होता है। अलबत्ता 324 का जो दफ़ा है वो भी इस FIR में शामिल हो जाता है। और ये बंदा अगर बच गया और ज़ख्मी हुआ है तो इसमें जो है ना ये दफ़ा लगेगा और इसमें 10 साल जो है ना इसकी सज़ा है अगर ये केस साबित हो जाता है और बाकायदा सेशन जज इसको जो है ना वो सुनेगा। ये सेशन ट्रायल में आता है और इसमें 10 साल की सज़ा दे सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है जज। इसमें चूँकि बेल इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर जिसको इंजरी आई है यानी जो ज़ख्मी हुआ है जिस पे ये हमला हुआ था और वो आकर बाद में उस दूसरे जो जिसने गोली मारी है या कत्ल करने की जो है ना उसने कोशिश की है, उससे किसी स्टेज पर सुलह हो जाती है या वो जाकर नो ऑब्जेक्शन देता है। जैसे अगर कातिल ने जाके जिसने कत्ल के इरादे से इस बंदे पर हमला किया है और वो पुलिस उसको पकड़ लेती है और वो जेल चला जाता है, उसके वकील जो है ना उसकी बेल एप्लीकेशन लगाता है और बाकायदा आर्गूमेंट होते हैं, तो अगर फरियादी पार्टी के साथ इनका राज़ीनामा हो जाता है या आपस में जो उनके बुज़ुर्ग होते हैं वो जाकर उनसे जो है ना बैठ के बात करते हैं और राज़ीनामे की कोशिश करते हैं और वो इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि हाँ जी ठीक है गलती हुई है और इनका आपस में किसी बात को लेकर ये रंजिश चल रही थी और हम अभी माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से
اور وہ بھی جو ہے نا جو بندہ اندر ہے اس الزام میں جیل کے اندر ہے، تو وہ بھی جو ہے نا جا کے صلح کے لیے وہ اپنے جو رشتہ دار ہے بزرگ ہے ان کو آگے کرتا ہے، اور وہ پریادی پارٹی سے جا کر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چونکہ اب یہ غلطی ہوئی ہے اور ہم اس غلطی کو بالکل مانتے ہیں، اور جو بھی آپ لوگوں کی شرطیں ہیں جو صلح کی اس میں ہم حاضر ہیں، لیکن ابھی جو آپ لوگ نو آبجیکشن دے اس کے بیل پر، جو اس کی بیل لگی ہے کورٹ میں جوابدار کی، تو اس دوران اگر وہ نو آبجیکشن دیتے ہیں تو اس میں بیل مل جاتی ہے، ادروائز اگر وہ ان کے آپس میں صلح کی کوششیں ناکام ہوتی ہے اور پریادی پارٹی نہیں مانتی، تو پھر اس کا جو بیل ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، اور یہ کیس جو ہے نا یہ چلتا رہتا ہے، اور باقاعدہ اگر سیشن کورٹ سے یہ بیل رد ہوتی ہے تو پھر ہائی کورٹ میں جا کر یہ لوگ جو بیل اپلیکیشن دوبارہ کوشش کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے۔ البتہ آپ لوگوں کو یہ بتانے کا تھا، سمجھانے کے لیے کہ 324 کا جو دفعہ ہے یہ قتل، ارادہ قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے ایک بندہ جو ہے نا ایک باقاعدہ منصوبہ بناتا ہے دوسرے کسی کے ساتھ، اگر اس کا پیسوں کا مسئلہ ہے یا کوئی اور رنجش ہے جائیداد کا، یا رشتوں میں کوئی اونچ نیچ آ گئی ہے، تو وہ جو اقدام کرتا ہے اس سے پہلے اس کی باقاعدہ جو ہے نا منصوبہ بندی کرتا ہے، اور اس کا جو ارادہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اس نے جا کر اس پہ عمل بھی کیا، اس بندے کو جا کر اس نے فائر بھی کیا، لیکن اور سیدھے فائر کیے ہیں، اور جا کے وہ اس بندے کو زخمی کر گئی ہے، جو فریادی ہے اس کو زخمی کیا ہے، اور وہ جو ہے نا اس کی جان بچ گئی ہے، لیکن اس ضمن میں اس پہ 324 کا یہ لاگو ہوگا ایکٹ، اور پولیس اپنے FIR میں انجری کے اس کے علاوہ انڈر سیکشن کے علاوہ اس بندے پر 324 کا کیس لاگو کرتی ہے، اور اگر جوابدار ایک سے زیادہ ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، یا جتنے بھی ہو، تو پھر 34 PPC کا بھی اس میں وہ جو ہے نا سیکشن ایک الگ لگتا ہے، اور انجری کا الگ سے جو ہے نا، اور اس میں 10 سال اگر یہ کیس ثابت ہو جاتا ہے کہ بالکل واقعی یہ جو بندہ ہے قاتل ہے، یا جو جوابدار ہے اس نے فریادی کے اوپر یا جو زخمی ہے اس کیس میں اس پر فائر کیے جان سے مارنے کے ارادے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا ہے، اور وہ خوش قسمتی سے وہ جو ہے نا اس حملے میں بچ جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے، اور اس کی جان بچ جاتی ہے، اور تو جو FIR میں یہی جو 324 کا سیکشن ہے، اس کی جو سزا ہے وہ 10 سال ہے، اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہے، اور وہ جج پہ منحصر ہے کہ وہ کیس کو دیکھ کر اس میں جوابدار کو جو ہے نا وہ کیا سزا اناؤنس کرتا ہے۔ البتہ قانون میں اس کی جو ہے نا 10 سال قید ہے، اور اگر اس بندے نے کسی ہتھیار کے ذریعے یا پسٹل، بندوق یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے اس کو زخم آئے ہیں، تو وہ آلہ قتل اس کا الگ جو ہے نا ایک FIR الگ کٹتی ہے، اور اس پہ اگر کسی ویپن سے اس نے فائر کیا ہے تو پھر اس ویپن کا 23A کا کیس الگ سے بن جاتا ہے، آیا کہ وہ جس ویپن سے اس نے فائر کیا ہے وہ لائسنس شدہ ہے یا بغیر لائسنس کے پسٹل ہے، تو اس پہ جو ہے نا 23A کا کیس ایک FIR الگ بنتی ہے۔ وہ 324 کا FIR اس میں جو ہے نا یہ 324 انجری کے اور 34 PPC کا وہ لگتا ہے، اور اگر ملزم ایک ہو تو پھر
34 PPC نہیں لگتی، اور 324 اور جو انجری کے وہ ہوتے ہیں انڈر سیکشن وہی لگتے ہیں۔ لہٰذا اس میں جو ویپن ہوگا، اگر ویپن استعمال ہوا ہے، چاہے وہ پسٹل ہو، بندوق ہو، تو اس کا جو ہے نا FIR الگ کرتا ہے 23A کا، اور اس کی جو سزا ہے وہ اس سے الگ ہے، وہ اس کے یعنی 10 سال یہ، اور جو اس میں 6 سال 3 سال یا 6 سال کی سزا ہو سکتی ہے بغیر اس کے لائسنس شدہ جو ہے نا وہ ہتھیار ہے جو اس سے برآمد ہوا ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو کیس ہے جس میں اس نے قتل کرنے کے ارادے سے اس جوابدار نے فریادی پر جو ہے نا اٹیمپٹ کیا ہے، اس پہ حملہ کیا ہے، اور انفارچونیٹلی اور وہ جو ہے نا لکی تھا اور وہ بچ گیا ہے، اور وہ گولی جو اس کو ہاتھ کو چھوتی ہوئی گئی ہے یا کسی اور جو ہے نا جگہ پر اس کو جسم کے کسی اور حصے کو لگی ہے، اور اس کی زندگی تھی، اللہ نے اس کو بچا لیا ہے، اور وہ ابھی صحیح ہے، یعنی ٹھیک ہو گیا ہے۔ لیکن جو یہ اقدام ہوا ہے یہ 324 کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ کیس جو ہے نا یہ سیشن کورٹ سیشن ٹرائل ہے، اور سیشن جج یا ایڈیشنل جج جو سیشن جج کا ماتحت ہوتا ہے، جو اسسٹنٹ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا اس کیس کو سنے گا۔ اس میں بیل اپلیکیشن جو ہے وہ فرسٹ بیل اپلیکیشن وہ اسی سیشن جج کے پاس جمع ہوگی۔ اگر یہاں سے بیل ہو جاتی ہے تو صحیح، نہیں تو اگر پھر ہائی کورٹ جانا پڑے گا، اور ہائی کورٹ اس کیس کو یا اس بیل کو سنے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں نے اس لیے اسی 324 کے سیکشن کے متعلق آپ لوگوں کو بتائیے ہیں۔ میرا جو یہ چینل ہے اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن پر پریس کیجیے گا۔ باقی اگر کسی بھائی کو کوئی بھی مشورہ وغیرہ لینا ہے تو وہ کمنٹس کر سکتا ہے، اور کمنٹس میں مجھے اپنا مسئلہ بتائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔